اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجئے محمد وعلی توضیح المسائل اور فتاوے کو سمجھنے کے لیے جن اصطلاحات کا جاننا ضروری ہے، اس موضوع پر ہماری گفتگو جاری تھی. اور آپ کو شاید یاد ہو کہ ہم نے پہلے احکام خمسہ وہ ذکر کیے تھے کہ احکام خمسہ یعنی 5 احکام جس میں پوری انسان کی زندگی گزرتی، یعنی واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح، جس میں سے واجب اور جو واجب کی اقسام ہیں اس پر ہماری پچھلی دفعہ گفتگو ہو چکی ہے. آج نمبر 2 حرام. یہ اصطلاح بہت استعمال ہوتی ہے. سب سے پہلے اس کی تعریف سمجھ لیں کہ حرام کی تعریف کیا ہے. یعنی وہ عمل کہ جس کو انجام نہ دینا ضروری ہو اور انجام دینے سے گناہ لازم آتا ہو، اور اگر کوئی شخص اس عمل کو انجام دے گا تو اس کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام محمد فرماتے ہیں کہ حرام سے بچنا سب سے بڑی عبادت ہے، اور اگر کوئی شخص توبہ نہ کرے گناہوں سے، ان حرام کاموں سے، تو پھر اس کو بیماریوں کے ذریعے، پریشانیوں کے ذریعے، مصیبتوں میں ڈال کر اسے پاک کیا جاتا ہے. تو بہتر یہی کہ انسان صحیح اور اچھی توبہ کرنے کے بعد گناہوں سے پاک ہو جائے تاکہ ان مصیبتوں اور پریشانیوں کا شکار نہ ہو. یہ تعریف ہوئی حرام کی. اس کے بعد ہے اقسام حرام، کیونکہ یہ تمام اقسام آپ پڑھیں گی. اس میں ایک قسم بنتی ہے حرام تعبدی. یعنی حرام تعبدی، اس کی بہت سی علماء نے اس کے متعلق باتیں کہی ہیں. یعنی بہت سے حرام ایسے ہیں کہ ان کو انجام نہ دینے میں بھی قصد قربت کرنا ہوتی ہے، یعنی حکم خدا کی بجاوری کی نیت. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے مباح ایسے ہیں، جیسے کھانا پینا، اور اکثر علماء کے نزدیک پورا سر پانی میں ڈبونا وغیرہ روزے کو یہ باطل کرتا ہے. تو ان تمام مبتلات سے قصد قربت کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے. یا مثلا عید فطر کا جو روزہ ہے، یعنی اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اس کو کوئی شخص اگر بہت زیادہ متقی پرہیزگار بھی بننے کی کوشش کرے کہ نہیں میں جب 30 دن روزے رکھ لیے ہیں میں نے، تو شکر گزاری کے لیے میں عید فطر اور عید قربان کے دن بھی روزہ رکھوں گا، تو ایک فعل حرام ہوگا، حرام تعبدی. اچھا، اسی طرح سے بلکہ اس کے اندر ایک اور کیٹیگری کے تحت حرام شرطی کے اندر بھی چلا جاتا ہے، بھی وہ آگے چل کر آئے گی. مثلا خواتین کے مخصوص ایام ہیں، بچے کی ولادت کے سلسلے میں جو ایام ان کے چل رہے ہوتے ہیں، اس میں اگر کوئی عورت روزہ رکھنا چاہے یا نماز پڑھنا چاہے تو یہ حرام ہے. اکثر خواتین کہتی ہیں کہ ہم زیارت عاشورہ کا عمل کر رہے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں آپ زیارت عاشورہ کا عمل کر سکتے ہیں. تو وہ عمل کر سکنے میں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید اس کی 2 رکعت نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز زیارت نہیں، نماز پڑھنا تو حرام ہے. یعنی ان ایام میں نماز پڑھنا معاف نہیں ہے بلکہ حرام بھی، یعنی پڑھ ہی نہیں سکتے. اسی طریقے سے مثلا سفر میں روزہ رکھنا مسافر کے لیے معاف ہے، چاہے وہ سفر کتنا ہی آرام دہ سفر کیوں نہ ہو، بشرطے وہ سفر کی وہ شرائط سب پائی جائیں اس میں. کیونکہ بہت سے ایسے مسافر جو بظاہر آپ کو یعنی مسافر لگ رہے ہیں اور وہ ہیں بھی، لیکن پھر بھی ان کو سفر میں بھی روزہ رکھنا پڑتا، جیسے کہ کثیر السفر ہوتے ہیں. تو جب ان پر سے روزہ معاف ہوتا ہے ان مسائل کے تحت، لیکن وہ کہے کہ بھائی اتنا آسان سفر ہے،
ہوائی جہاز میں بیٹھ کر جا رہا ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی پیاس اور بھوک کا مسئلہ نہیں ہے, تب بھی اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہوگا. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں, یا بہت سارے اس طرح کے بھی مسائل آتے ہیں کہ مثلا اگر شک ہو رہا ہے کہ آج اول رمضان ہے یا 30 شعبان, تو اس دن رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص رکھنا چاہے تو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. اسی طرح سے مثلا اگر کسی کو یقین ہے یا بہت زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو عقلاء کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نقصان ہوگا, تو اکثر مسائل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا جب عقلائی ضرر موجود ہو تو اس صورت میں روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی رکھ لے تو اس کا وہ روزہ باطل شمار ہوگا, اس روزے کی بعد رمضان اس کو قضا کرنی. اسی طریقے سے مثلا اگر مستحب روزہ رکھنے میں والدین کو اذیت ہو رہی, شدید 50 ٹیمپریچر چل رہا ہے باہر اور آپ کو باہر جانا ہے اور مختلف کام انجام دینے, اور آپ نے مستحبی روزہ رکھا, والدین ہیٹ ویو چل رہی ہے اور آپ نے کوئی مستحبی روزہ رکھا اور والدین کو اذیت پہنچ رہی ہے اس سے, تو وہ مستحب روزہ رکھنا حرام ہو جاتا ہے, یعنی باطل بھی ہے. تو اس طرح کر کے کتنی مثالیں ایسی ہیں کہ یہ حرام تعبدی کہلاتی ہیں. اسی طریقے سے ایک روزہ اور کہلاتا ہے جس جو خاموشی کا روزہ کہلاتا ہے, جس کو روزہ یحییٰ ابن زکریا کہا جاتا ہے عام طور پر. تو آیت اللہ سیستانی سے بھی یہ پوچھا گیا کہ جو خاموشی کا روزہ, یہ حضرت مریم سے بھی بعض اوقات اس قسم کا روزہ جو ہے وہ منسوب ہوتا ہے, تو کیا اس میں اچھا اس لیے اس میں خاموش رہا جاتا ہے, یعنی کھانے پینے سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں لوگ اور اس کے علاوہ خاموش بھی رہتے ہیں, کسی سے بات نہیں کر رہے. تو اس کا بھی جواب آیت اللہ سیستانی نے یہی دیا ہے کہ یہ اس کو منع کیا گیا ہے اور یہ بدعت محرمہ ہے, یعنی یہ حرام بدعتوں میں سے ایک ہے. یعنی اگر کوئی شخص اس طرح سے, اور لوگ اکثر لے کر آتے ہیں کہ دیکھیے حضرت یحییٰ نے بھی تو رکھا تھا, یا مثلا حضرت مریم نے بھی تو رکھا تھا, تو ان کی شریعت اب جو ہے لاگو نہیں ہے. اول تو یہ بھی ثابت کرنا مشکل ہے, لیکن اگر یہ بالفرض ثابت ہو بھی جائے تو بھی ان کی شریعت ہمیں پیغمبر اسلام کی شریعت کے اوپر عمل کرنا ہے. تو یہ بھی حرام روزہ یعنی حرام تعبدی ہے, اور اس طرح کا کوئی بھی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں. اسی طریقے سے ایک صوم الوصال بھی کہلاتا ہے, یعنی دو روزوں کو آپس میں اس طرح سے ملا دینا کہ درمیان میں کوئی افطار نہ کیا جائے. یعنی یہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ ہم افطار میں تاخیر کریں اور بغیر روزے کی نیت کے اور اگلا روزے تک کنٹینیو کر لیں, لیکن روز اس طرح سے اس کو آپس میں ملائیں کہ درمیان میں ہم اس کی بھی نیت کر لیں کہ یہ روزے ہی کی کنٹینیوشن ہے اور اگلا روزہ تک ہم اس کو ملا دیں دوسرے روزے کے ساتھ, اگلے دن کے روزے کے ساتھ. یہ تو خود ایک حرام کام ہے, اور آیت اللہ سیستانی نے بھی اس کو حرام قرار دیا ہے اور دیگر مراجع نے بھی اس طرح سے حرام قرار دیا ہے. یعنی یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ حرام تعبدی کہلاتا ہے, یعنی الگ سے شریعت کے اندر ان روزوں کا نام لے کے ان کو منع کیا گیا ہے, جس میں اکثر مثالیں میں نے آپ کو ابھی دی. اچھا, اس کے بعد ایک اور حرام کی قسم بنتی ہے, اس کو کہتے ہیں حرام شرطی. اچھا, بعض اوقات دیکھیے یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات عمل حرام ہوتا ہے لیکن باطل نہیں ہوتا, اور کبھی جو ہے عمل بھی حرام ہوتا ہے, حرام بھی ہوتا ہے اور باطل بھی ہو جاتا ہے. دیکھیے کبھی عمل حرام ہے لیکن باطل نہیں ہے, یعنی کوئی کام آپ جو کر رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ حرام ہو لیکن وہ باطل نہ ہو. میں اس کی مثال دیتا ہوں. جیسے آیت اللہ بہجت کا صرف یہ نظریہ تھا کہ مثلا اگر کماری لڑکی بغیر باپ کی اجازت کے شادی کرے تو وہ کہتے تھے یہ فعل حرام ہے, لیکن نکاح باطل نہیں, نکاح ویلڈ ہے. یعنی ان کا یہ نظریہ تھا. میں دیگر مراجع کی بھی بات نہیں کر رہا بھی صرف کیونکہ مثال آئی ہے. تو یعنی اس کو کہا جائے گا کہ یہ حرام تعبدی تھا, حرام شرطی نہیں تھا. حرام شرطی میں گناہ کے ساتھ ساتھ عمل بھی باطل ہوتا ہے, یعنی آیت اللہ بہجت کے فتوے میں. لیکن دیگر جو مراجع ہیں جیسے آیت اللہ سیستانی وہ کہتے ہیں کہ نہیں, نکاح بھی باطل ہے اگر ہماری لڑکی بغیر باپ کی اجازت کے شادی کرے. تو اس طرح سے بہت ساری مثلا عید کے دن اگر کسی نے روزہ رکھ لیا تو یہ حرام شرطی ہے, نہ صرف یہ گناہگار ہے بلکہ عمل بھی باطل ہے.
سفر میں مسافر نے روزہ رکھ لیا، حرام شرطی ہے، نہ صرف کہ حرام ہے بلکہ روزہ بھی باطل ہے اس کا. تو یہ دو اقسام ہوئی حرام کی. تیسری کہلاتی ہے جس کو حرام ذاتی کہتے ہیں، یعنی وہ عمل بذات خود ایک فعل حرام، جیسے شراب پینا یہ بذات خود حرام ہے، جیسے مثلا چوری کرنا یہ کام بذات خود حرام ہے، کسی پر ظلم کرنا یہ کام بذات خود حرام ہے. اسے کہتے ہیں حرام ذاتی، یعنی ذاتی طور پر وہ کام حرام ہو. اس کے مقابلے میں دوسری قسم ہے جسے کہتے ہیں حرام عرضی. حرام عرضی کیا ہوتا ہے؟ عین سے کہ جو کام خود حرام نہ ہو، کسی اور وجہ کی وجہ سے حرام ہو گیا ہو. لیکن یہ بھی ہوتا ہے کبھی، مثلا وہ کام حرام نہیں ہے لیکن ہم نے نظر، قسم یا عہد کر کے اس کام کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہو. اس کی ایک الگ فقہی احکام ہے. مثلا اگر کوئی کہے کہ جناب میں نظر کرتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں یا میں عہد کرتا ہوں کہ مثلا میں سگریٹ نہیں پیوں گا، اور تو دیکھا جائے، اب میں اس میں نہیں جا رہا، بہت سی کنڈیشن میں سگریٹ پینا کچھ افراد کے لیے حرام بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ اتنی زیادہ تعداد میں پئیں کہ جس سے عقلاء کہیں کہ ہاں شدید ضرر واقع ہو رہا ہے. لیکن صراحت کے ساتھ اس وقت سگریٹ کے حرام ہونے کا جو فتویٰ ہے کچھ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا، اس کے علاوہ کسی نے بہت صراحت کے ساتھ سگریٹ کو حرام نہیں قرار دیا. شرطیں ورتیں لگائی ہیں، وہ اگر پوری ہوں تو حرام ہوتی. لیکن یہ ہے تو بہرحال یہ نظر کرنا تو صحیح ہے اس کی کہ میں اپنے اوپر، یعنی سگریٹ پینا ذاتی طور پر حرام کام نہیں تھا، لیکن کیا ہے کہ اس کو ہم نے اوپر نظر کر کے، قسم کھا کے، عہد کر کے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. تو اس کو کہتے ہیں حرام عرضی، جو بذات خود حرام نہ ہو. اچھا، خود بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کام ذاتی طور پر حرام نہیں ہوتا لیکن کسی اور وجہ سے حرام ہوتا ہے، جیسے بنی اسرائیل کو سزا کے طور پر بہت سی جائز چیزیں ان پر حرام قرار دے دی گئی تھی. مریض کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ کتنے سارے کام جو کہ عمومی ایک عام شخص کے لیے جائز ہوتے ہیں، مریض کے لیے حرام ہو جاتے ہیں. تو بہت سارے اس طرح کے ہیں. یا انتظامی احکام آ جاتے ہیں کبھی کبھار، ورنہ وہ کام، مثلا جیسے میں نے اس کی ایک دفعہ مثال دی تھی کہ جنگ خیبر کے موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا تھا. اب گدھے کا گوشت کھانا حرام ذاتی نہیں، حرام عرضی تھا، یعنی کچھ مخصوص حالات میں، کہ جبکہ وہ میں نے بتایا تھا کہ اسلحے کی ترسیل کے لیے اس جانور کو استعمال کیا جاتا تھا. اگر لوگ اس کو بھی کاٹ کر اگر کھا جاتے تو کیا ہوتا کہ بہرحال مسلمانوں کے لیے جنگ ہارنے کا ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا. تو ایک عارضی حکم تھا. تو بہرحال کبھی چیز ذاتی طور پر حرام ہوتی جسے حرام ذاتی کہتے ہیں، کبھی وہ چیز کسی اور وجہ سے، وجہ کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہے. جب وہ وجہ ختم ہو جائے گی تو وہ حرام نہیں رہے گی. جیسے جب وہ جنگ خیبر ختم ہو گئی اور یہ والا مسئلہ ختم ہو گیا تو گدھے کی گوشت کی حلیت کا مسئلہ دوبارہ واپس آ گیا کہ وہ حلال ہے. اچھا، حلال سے مراد بالکل گائے، بھینس، بھیڑ، بکری کی طرح سے حلال نہیں، وہ بھی آگے چل کر آئے گا کہ وہ مکروہ کے عنوان میں آتا ہے. تو ایک ہو گیا حرام عرضی. اچھا، اسی طرح سے ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں حرام شرعی، یعنی وہ عمل کسی شرعی دلیل کی بنا پر حرام ہے. مثلا ٹھیک ہے، اس کے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ عقلی مظاہر بھی ہوتے ہیں اس چیز کے، لیکن کیا ہے، مثلا جیسے کہ جھوٹ بولنا، اس کے لیے شرعی دلیلیں ہمارے پاس، قرآنی آیات ہیں، اس کے لیے احادیث مبارکہ ہیں کہ اس عمل کو حرام قرار دیا گیا ہے. غیبت کرنا حرام ہے، یہ حرام شرعی ہے. ٹھیک ہے، عقلی طور پر بھی یہ چیزیں بری ہیں، لیکن بہرحال شریعت نے اس کو حرام قرار دیا، کیونکہ بہت ساری جھوٹ کی اقسام ایسی ہیں. یہاں پہ ہماری پوری گفتگو اس پہ ہو چکی ہے کہ تقریباً 13-14 مقامات پہ جھوٹ بولنا جائز بھی ہے. غیبت کے موضوع پر گفتگو ہو چکی ہے کہ غیبت حرام ہے، لیکن کتنے ہی مقامات ایسے ہیں، 20-21 کے قریب بھی تقریباً، چھوٹے چھوٹے بھی اس کے مسائل کو الگ کیے جائے تو اتنے مقامات بن جاتے ہیں. تو بہرحال
اس کو شریعت نے حرام قرار دیا، اور جہاں ایکسیپشنز آئی ہیں وہ بھی شریعت ہی نے بتائی. تو غیبت ہے جیسے، تو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ حرام شرعی، یعنی شرعی طور پر اسلام نے اس کو حرام قرار دیا. اس کے مقابلے میں ایک اور بھی حرام کی قسم ہے جسے کہتے ہیں حرام عقلی، یعنی جس کا حرام یا ممنوع ہونا عقل حکم لگا رہی ہے کہ یہ چیز منع ہونی چاہیے. مثلا کوئی ایسی غذا کھانا کہ جس میں انسانی جسم کو شدید نقصان پہنچے. ہمیں معلوم ہے کہ مثلا یہ اس میں ایک کھانا جو ہے سڑ گیا ہے، اس کو کھاتے ہی ہمیں فوڈ پوائزننگ ہو جائے گی، اب اس کھانا حرام ہے. اب اس کے لیے حدیث نہیں لائی جائے گی، کہیں سے اب ڈھونڈیں گے کہ سڑے ہوئے کھانے کے متعلق کوئی حدیث ہو تو ہم اس کی پیروی کریں، اگر حدیث نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم کھا سکتے ہیں. نہیں، اب عقل حکم لگا رہی ہے کہ یہ سڑا ہوا کھانا کھانا ہمیں بہت شدید نقصان کا باعث ہوگا، اور عقل ہی حکم لگا رہی کہ اپنی جان کا بچانا واجب ہے، وہ خیر ایک شرعی حکم بھی ہے. تو بہرحال بہت سی چیزیں عقلاً حرام ہوتی. اب مثلا کوئی شخص ہے، آپ کو پتا ہے کہ دل کی بیماریوں کی بہت سارے سٹیجز ہوتے ہیں. شروع میں چلنے پھرنے میں سانس اس کا جو ہے وہ پھول رہا ہوتا ہے، یعنی کچھ بلاکیج اندر ہوتی ہے. کبھی جو ہے وہ معمولی سے چلنے میں بھی بلاک ہو رہا ہوتا ہے، کبھی انتہائی کم موومنٹ پہ بھی اس کا سانس پھول رہا ہوتا ہے کہ بس اب اتنی بلاکیج ہو گئی ہے کہ اب تھوڑی سی بھی اور بلاکیج اس کے اندر آئی دل کی شریانوں کے اندر تو اس کو دل کا دورہ پڑ جائے گا، اور اس کے بعد جناب اس کو بائی پاس وغیرہ کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا. دیکھیں جب بھی ہمارے اکثر جو کارڈیولوجسٹ حضرات ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ پلیز بائی پاس دا بائی پاس آپریشن، کوشش کریں گے اس کو بائی پاس کر جائیں. یعنی اتنی بڑی آپ اس کے اندر کیوں مصیبت میں مبتلا ہوں اس قسم کے کھانے کھا کر. تو اب عقل کہہ رہی ہے آپ سے کہ بھائی جب اتنی آپ کے ڈاکٹروں نے بھی کہا ہوا ہے، اتنی بلاکیج آئی ہوئی ہے، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ بالکل چکنائی بند کر دیں ورنہ مکمل بلاک ہو جائیں گی نالیاں اور دل کا دورہ پڑ جائے گا. اب عقل اس کا حکم لگا رہی ہے کہ آپ کو ایسے کھانے نہیں کھانے چاہیے. اب آپ کہیں کہ جناب حدیث دکھائیے مجھے کہ نلی نہاری کھانا مثلا یا مغز نہاری کھانا حرام ہے، حدیث نہ ملے تو میرے لیے جائز ہے. نہیں، ہاں عقل حکم لگا رہی ہے، اسے کہتے ہیں حرام عقلی. اچھا، اب حدیث کے اندر بھی آیا کہ اور یہ ایک اصول کے طور پر بھی الگ سے بات ہے، کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع وکلما حکم بہ الشرع حکم بہ العقل. یعنی جس چیز کا حکم عقل لگاتی ہے بعینہ ہی اس چیز کا حکم شریعت لگاتی ہے، اور جس چیز کا حکم شریعت لگاتی ہے اسی کا حکم عقل بھی لگاتی. جیسے میں نے مثال دی تھی ہمارے مدرسے کے سرپرست اعلیٰ حجت الاسلام والمسلمین مولانا غلام علی وزیری صاحب قبلہ، پروردگار ان کی صحت کو طولانی کرے، صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے ان کو. تو وہ سگریٹ جب ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ جناب یہ اب آپ کے لیے اس کو پینا صحیح نہیں ہے، آپ کی صحت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، اس سے بائی پاس بھی ان کا ہونے والا تھا، بس اسی وقت سے مولانا نے جو سگریٹ کو یعنی اپنے اوپر جو پابندی لگائی تو اس کے بعد سے ایک سگریٹ بھی کبھی نہیں پی. اس طرح کے نہیں کہ بہت سے لوگ اس طرح سے، مرحوم شہید سبت جعفر زیدی کہتے تھے کہ سگریٹ چھوڑنا کون سی مشکل بات ہے، ہمارے والد صاحب 20 دفعہ سگریٹ چھوڑ چکے ہیں. تو بعض اوقات جو ہے نا لوگ شروع کرتے ہیں پھر چھوڑتے ہیں، شروع کرتے ہیں پھر چھوڑتے ہیں، لیکن مولانا نے بالکل اس کے بعد ہاتھ نہیں لگایا سگریٹ، کیونکہ عقلی طور پر اس کے حرمت کا ایک حکم ایک لحاظ سے آ گیا تھا. اور ہماری ایک اصول بھی ایک پایا جاتا ہے کہ اشیاء کا حسن و قبح عقلی ہوتا ہے. یعنی کوئی چیز بذات خود اس کے اندر کوئی ایسی جو چیز اسلام نے کہی ہیں اس کے اندر کہ اس کام کو کرو، اس کے اندر عقلی بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، اور جس کو منع کیا ہے کوئی نہ کوئی عقلی نقصان اس کے اندر موجود ہے. مثلا اگر کہا گیا کہ جناب سور کا گوشت کھانا یہ حرام ہے، تو یقیناً اس کے اندر عقل کے لحاظ سے بھی کوئی نہ کوئی چیز پائی جاتی ہے اس گوشت کے اندر. شراب کے اندر یقیناً شریعت نے حرام قرار دیا، لیکن عقلی بھی طور پر کوئی نہ کوئی ایسی چیز اس کے اندر موجود ہے کہ شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے. تو بہت ساری دیکھی چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جس میں انسان کو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ یہ حکم عقلی ہے، شرعی ہے. بعض اوقات حکم شرعی نہیں ہوتا، یعنی باقاعدہ طور پر حدیثوں کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ہوتا، لیکن عقل اس کا حکم لگاتی. تو یہ ہو گیا حرام عقلی. اس کے بعد ایک قسم ہے جسے کہتے ہیں حرام نفسی.
یعنی جس حرام کا تعلق خود اس عمل سے ہو. جیسے ابھی مثال دی تھی اس سے پہلے بھی، مثلا کسی دوسرے کو مثلا مارنا پیٹنا، جسے جو حرام ذاتی ہے اسی کو حرام نفسی بھی کہتے ہیں. بعض اوقات الگ الگ بھی ہم ان کو بیان کر دیتے ہیں تاکہ الگ اصطلاح کے طور سے بھی آپ کو واقفیت ہو جائے. مثلا کسی کو مارنا پیٹنا یہ حرام نفسی ہے، شراب پینا حرام نفسی ہے، مومن کو قتل کرنا حرام نفسی ہے. یعنی جو حرام ذاتی طور پر یہ چیزیں حرام. اچھا، حرام غیری اس کے مقابلے میں ہوتا ہے، یعنی کسی حرام کا مقدمہ فراہم کرنا، یہ بھی حرام ہے. مثلا بہت زیادہ غم و غصہ پایا جاتا ہے، دو لوگ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں اور آپ نے قتل کے لیے مثلا کسی کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی. آپ دیکھا جائے آپ کہیں گے کس جگہ پہ کہ بھئی چھری پکڑانا کسی کو حرام ہے. مثلا سبزی کاٹنے کے لیے چھری پکڑائی جا سکتی ہے، گوشت کاٹنے کے لیے پکڑائی جا سکتی ہے. ہم نے اس کے ہاتھ میں صرف چھری پکڑوائی ہے اس کو. نہیں، یہ حرام غیری. اس سے وہ آپ کی نیت یہ تھی کہ اس سے دوسرے کو قتل کر دے. جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ مثلا انگور ہوتے ہیں، اب کوئی شخص انگوروں کو اس طرح سے اپنے پاس انتظام اس کے لیے کر رہا ہے تاکہ، اور لوگوں کو بیچ رہا ہے تاکہ وہ اس سے شراب بنا کر بیچیں، تو یہ حرام غیری. خود انگور بیچنا حرام نہیں تھا، آپ نے شراب بنانے کے لیے انگور کو بیچا ہے. اس کو کہتے ہیں حرام غیری، یعنی کسی حرام کا مقدمہ کسی کو فراہم کرنا. اچھا، اب دیکھا جائے تو کسی دوسرے شخص کا لباس پہن کر آپ نماز پڑھ رہی ہیں اس کی اجازت کے بغیر. گھروں میں بھی بعض اوقات ہوتا ہے، مثلا بہنیں آپس میں اس نے پابندی لگائی ہوئی کہ نہیں تم میرا لباس نہیں پہنو گی، لیکن آپ نے کہا نہیں سب چلتا ہے، آپ نے اس کا لباس پہن کر جانتے بوجھتے نماز اگر پڑھی تو آپ کی نماز باطل ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ نے ایک لحاظ سے غصبی طور پر پہنا ہے. یا مثلا غصبی گھر میں نماز، جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ ابھی اس کا پورا نہیں ہوا تھا، ٹیننسی ایگریمنٹ میں بھی کئی مہینے باقی تھے، لیکن ہم نے اپنے کرایہ دار کو زور زبردستی سے نکلوا کے باہر پھینکوا دیا اس کا سامان، اور اپنے ہی گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ بھی آئی تھی بات اس وقت بھی کہ نہیں، اپنے ہی گھر کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ نے اس سے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے تو آپ کے لیے وہاں پر نماز، ابھی آپ کے لیے اپنا ہی گھر غصبی بن گیا. تو بعض اوقات کچھ چیزوں میں حرام کے مقدمات ہوتے ہیں، وہ فراہم کرنا بھی حرام ہوتا ہے. البتہ کچھ چیزیں مشترکات ہیں، وہ پیور، یعنی عام طور پر اگر کوئی شخص انگور کی دکان ہے اس کی اور کوئی شخص خرید کے لے جائے اور اس سے خود شراب بنا لے، اس سے شراب بھی بن سکتی ہے اور کوئی انگور کھانے کے لیے بھی لے جا سکتا ہے. مثلا کسی کی سی ڈیز کی دکان ہے، اب تو خیر ختم ہو گئی ہیں چیزیں بھی، یہ آلات مشترکہ کہلاتے ہیں. اس میں جا کے ہو سکتا ہے کہ وہ نوحے بھرے اور ہو سکتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ کوئی اس میں گانے بھر کے سنے اس میں. تو اس میں ان کی خرید و فروخت، اس میں آپ یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ حرام میں مقدمہ بن رہے ہیں. یہ مشترک چیزیں ہیں جس کو ہر طرح سے جن کا استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن کوئی 100% یقین ہے کہ یہ والا کام اس سے کرنے جا رہا ہے وہ. جیسے وہی میں نے کہا کہ جناب اس سے شراب بنانے والی کمپنی آپ سے انگور خرید رہی ہے اتنی بڑی تعداد میں، ظاہر ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں کوئی انگور کھا تو نہیں سکتا ہے، تو وہ اس سے شراب بنائے گی، تو یہاں پر یہ مقدمہ بن جائے گا. اس کو کہتے ہیں حرام غیری، کہ خود انگور بذات خود بیچنا حرام نہیں تھا، کسی اور حرام کام کا مقدمہ بن رہا تھا، اس وجہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا. اچھا، اس کے مقابلے میں ایک اور حرام کی قسم ہوتی ہے جسے کہتے ہیں حرام ابدی، ہمیشہ کے لیے حرام. مثلا جیسے شوہردار عورت، شوہردار ہے وہ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ غلط سلق طلاق لے کے، مثلا کورٹ سے طلاق لے لی اس نے. کورٹ کی طلاق ہمارے ہاں ویلڈ طلاق شمار نہیں ہوتی، شرائط پوری نہیں کی اس نے اور اس کے بعد کسی اور سے نکاح کر لیا، جو کہ یہاں کے بہت عموماً کامن چیز ہے. اور اس کے اپنے خیال میں اس نے کہا کہ بھئی طلاق لے تو لی میں نے. تو بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اب یہ جو دوسرے شخص سے اس نے شادی کی، یہ اس پر حرام ابدی ہو جائے گا. البتہ اس کی کچھ شرطیں ہیں جس کو پورا ہونا چاہیے. مثلا دونوں کو یہ اس بات کا حکم پتا ہو، جان بوجھ کر ایسا کام کر رہے ہوں، اور عام طور پہ کیونکہ یہ بات شہرت رکھتی ہے، بس وہ لاپرواہی کے اندر اس طرح سے جو ہے کر لیتے ہیں شریعت کو سبک سمجھتے ہوئے. تو اب یہ حرام ابدی ہو جائے گی. اب خواہ پہلا شوہر مر جائے تب بھی اس سے شادی نہیں کر سکتی، الگ ہو جانا پڑے گا، یا پہلا شوہر اس کو باقاعدہ صحیح طور پر طلاق دے دے تب بھی بیکار ہے. حرام ابدی ہو گئی اس کے اوپر. شوہردار عورت سے اس طرح سے جان بوجھ کر اگر کوئی دوسری شادی کر لے
یا مثلا حرام فعل حرام کر لے تو وہ اس دوسرے شخص کے اوپر حرام ہو جاتی. یہ حرام ابدی کی مثال ہے. اچھا حرام ابدی میں ایک اور بھی آتا ہے ساس سے نکاح. مثلا اپنی بیوی کو اس نے طلاق دے دی یا مثلا بیوی کا انتقال ہو گیا, اب جو اس کی ساس ہے یہ قیامت تک کے لیے, یعنی ادھر صیغہ نکاح ختم ہوا اور مرد کے لیے اس کی ساس قیامت تک کے لیے اس پر حرام ہو جاتی, شادی اب اس سے کبھی بھی نہیں کر سکتا. تو یعنی یہ ماں کے ایک لحاظ سے حکم کے اندر آ جاتی, یعنی ابھی صرف صیغہ نکاح ختم ہوا ایک عورت سے اس کا, تو ہو سکتا ہے کہ بلکہ اس عورت کو طلاق دے دے تو یہ اس کے لیے نامحرم ہو جائے گی, لیکن ساس قیامت تک کے لیے محرم ہو جائے گی, اس سے کبھی نکاح نہیں کر سکتا, ابد الآباد تک نکاح نہیں کر سکتا, کچھ بھی ہو جائے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. اگرچہ وہ کبھی نکاح پڑا ہے اس کے فوراً بعد ہی اس نے طلاق دے دی. اچھا اس کے مقابلے میں سوتیلا باپ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے جب رخصتی ہو جائے. اگر رخصتی ہو گئی ہے, ازدواجی تعلق وغیرہ قائم ہو گئے تو اس کے بعد سوتیلا باپ حرام ہوتا ہے. لیکن اگر جو ہے وہ مثلا طلاق ہو گئی اس کو اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی تو سوتیلے باپ پر, یعنی جو بس اب میرا خیال ہے اس کی طرف میں فی الحال نہیں جا رہا ہوں, ساس سے نکاح کی حد تک ابھی تک رہی ہے, تو ساس سے نکاح یہ اس کو حرام ابدی کی مثال جو بہت اچھی اس میں دی جاتی ہے کہ ہر صورت میں یہ نکاح صحیح نہیں ہے, حرام ابدی ہو گیا. اچھا اسی طرح سے نہیں, ہاں ایک ہوتا ہے حرام غیر ابدی, ایک تھا حرام ابدی اور ایک ہے حرام غیر ابدی, یعنی جس کی حرمت کا زمانہ جو ہے مخصوص ہو, ہمیشہ کے لیے حرام نہیں, عارضی طور پر حرام ہے. مثلا سالی سے نکاح یہ حرام غیر ابدی, جب تک یہ عورت اس کے نکاح میں موجود ہے, اس کی اپنی بیوی, یہ اپنی سالی سے نکاح نہیں کر سکتا. جب تک یہ عورت زندہ ہے اور طلاق نہیں دی ہے اس نے, یا اس عورت کا انتقال نہیں ہوا ہے, حتیٰ کہ بیوی انتقال کر گئی ہے لیکن ابھی عدہ وفات چل رہا ہے, تب بھی اپنی سالی سے نکاح نہیں کر سکتا. بیوی کو اس نے اپنی طلاق دے دی ہے اور عدہ طلاق چل رہا ہے, تب بھی اپنی سالی سے نکاح نہیں کر سکتا. اچھا جو بیوی کی جو بہن ہے, اس کے لیے یہ نہیں کہ حقیقی بہن ہو, مثلا رضائی بہن ہے تب بھی نہیں ہو سکتی, یعنی اس کے اندر بڑی پابندیاں ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ چاہے ایک ہی شہر کے اندر ہو یا الگ الگ ملکوں میں, الگ الگ بر اعظموں میں ہو, تب بھی نہیں ہو سکتی, یعنی اتنی زیادہ. لیکن کیا ہے یہ حرام غیر ابدی, ادھر مثلا بیوی کا انتقال ہو اور اس کا عدہ وفات ختم ہو تو یہ حرمت کا جو حکم ہے یہ غیر ابدی تھا, اب یہ اپنی سالی سے نکاح کر سکتا ہے. یا بیوی کو طلاق دے دی اس نے, طلاق کے بعد عدت گزر جائے, اب اپنی سالی سے نکاح کر سکتا ہے. یہ حرام غیر ابدی کی مثال ہے. ساس سے لیکن ہمیشہ کے لیے حرمت کا حکم تھا, وہ حرام ابدی کی مثال تھی. تو اچھا یہاں پر اگر اس نے بالفرض نکاح کر لیا اپنی سالی سے یا عدے میں کر لیا تو وہ دوسرا نکاح باطل ہے. یعنی اتنا سخت مسئلہ ہے کہ فقط گناہ ہی نہیں ہے بلکہ نکاح باطل بھی ہے. اچھا اسی طرح سے نکاح غیر ابدی کی جو حرام غیر ابدی کی جو مثال ہے وہ بھی ایک لحاظ سے اس کے اندر آ سکتی ہے, وہ ہے بیوی کی اجازت کے بغیر بیوی کی بھانجی یا بھتیجی سے نکاح کرنا. بیوی کی بھانجی اور بھتیجی سے بیوی کی اجازت کے بعد نکاح کیا جا سکتا ہے, یعنی اگر وہ اجازت دے دے. اگر وہ اجازت نہ دے یا اس کے لا علمی میں اس نے کر لیا, بیوی کو اطلاع ہی نہیں دی اور بعد میں نکاح کرنے کے بعد جا کے بتایا اس نے کہ تمہاری بھانجی یا بھتیجی سے بھی میں نے نکاح کر لیا ہے, اور بیوی اس کو اجازت نہ دے تو پھر وہ دوسرا نکاح غلط ہو جائے گا, یعنی پھر وہ ویلڈ نہیں ہوگا. صرف اس کے اندر بیوی کی اجازت جو ہے وہ ضروری ہے, جب تک وہ اجازت نہ ملے تب تک وہ نکاح جائز نہیں رہے گا. ایک لحاظ سے یہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں تھا بلکہ صرف اس کی اجازت کے موقع تک کے لیے اس کی حرمت کا حکم تھا, یعنی اگر وہ اجازت نہ دے تب حرام ہوگا. تو اس طرح سے ہوتی ہیں چیزیں کہ حرام ابدی اور حرام غیر ابدی. اس کے مقابلے میں حرام کی ایک اور قسم بھی آتی ہے, اگرچہ کہ کوئی شرعی
اصطلاح کے طور پر اتنی رائج نہیں ہے اور یہ شرعی طور پر حرام کی اقسام میں آتی بھی نہیں، لیکن ایک عمومی طور پر، ایک عام طور پر علماء اس کو لکھ دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں حرام عرفی۔ دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو واقعتاً شریعت کے اندر حرام ہے، لوگ اس کو حرام نہیں سمجھ رہے ہوتے اتنا، یا ویسی اتنی شدت کے قائل نہیں ہوتے۔ بہت سے گناہ عرفی ہوتے ہیں، یعنی شریعت نے حرام نہیں قرار دیا لیکن لوگوں کے نزدیک تقریباً حرام تک ہے۔ بہت سی اس کی مثالیں ہیں، بلکہ یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ بہت سے تو عرفی گناہ ایسے ہیں جو حقیقتاً گناہ ہی نہیں ہیں، لیکن لوگ اسے اللہ کے عائد کردہ گناہ کبیرہ سے بھی بڑا سمجھتے ہیں۔ جیسے میں نے اس دفعہ پہلے ایک مثال دی تھی، آغا محسن قراتی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ کی جھوٹی قسم کھا لیں گے لیکن کہیں گے حضرت عباس کی جھوٹی قسم کھاؤ، کہیں گے نہیں نہیں بھائی ان کی میں جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، حالانکہ وہ اللہ کے عبد صالح ہیں اور اللہ کی مخلوق ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بہت اعلیٰ ترین مقام اور مرتبہ ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں تو ظاہر مخلوق ہے، تو اللہ کی جھوٹی قسم کھا لے گا لیکن حضرت عباس کی نہیں کھائے گا۔ بہت سی یعنی عوامی عرفی طور پر چیزیں ہیں، یا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جیسے زید ابن حارثہ کا جو واقعہ ہے، یعنی واحد وہ شخص جو صحابی کی جن کا نام قرآن کے اندر آیا ہے وہ زید ابن حارث کا نام آیا ہے، یعنی صرف زید لفظ آیا ہے اس میں۔ لے پالک بیٹے تھے، ایڈاپٹ کیا تھا پیغمبر نے، اور جب طلاق دے دی تھی زید نے اپنی بیوی کو تو پیغمبر نے ان کی زوجہ سے شادی کر لی تھی۔ اچھا اب کیا ہوا کہ لوگوں کے اندر تو ایک طوفان مچ گیا کہ پیغمبر نے اپنی بہو سے شادی کر لی، حالانکہ لے پالک کوئی سگا رشتہ دار تو نہیں ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں یہاں تک ہو گیا تھا اور پیغمبر نے اس کو اپنی سیرت کے ذریعے اس چیز کو توڑا ہے کہ اس زمانے میں جو لے پالک اور ایڈاپٹڈ چائلڈ ہوتے تھے وہ میراث تک کے اندر حصہ پانے لگے تھے۔ تو پیغمبر کے لیے اتنا ہی ایک اسٹرانگ ایک سیرت کا ایک پہلو سامنے رکھنا تھا تاکہ ہمیشہ کے لیے اس چیز کا خاتمہ ہو جائے۔ جب بھی ہمارے ہاں کے جو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں تو وہ حتیٰ کہ وہ جو جس نے ایڈاپٹ کیا ہے وہ شخص اس کے باپ کا نام ہٹا کے اپنا نام نہیں رکھوا سکتا اس کا، یعنی وہی اس کا اصلی باپ کا نام ہی رکھا جائے گا، میراث میں بھی کوئی حصہ نہیں ملے گا، سوائے اس کے کہ اپنی زندگی میں ہی کوئی چیزیں اس کو ہبہ کر دے تو الگ ہے، لیکن مرنے کے بعد میراث میں سے جو ایڈاپٹ جس کو کیا جاتا ہے اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو پیغمبر اچھا تو یہ کیا تھا؟ عرفی حرام تھا، شرعن حرام نہیں تھا، اور لے پالک کی جو بیوی سے شادی ایسی جیسے کسی نے اپنی بہو سے شادی کر لی ہو۔ تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پیغمبر نے بہرحال اس چیز کو اپنی سیرت کے ذریعے ختم کیا، اس کو کہتے ہیں حرام عرفی۔ اچھا اسی طریقے سے مثلا کوئی جیسے میں نے مثال دیتا ہوں، ایران کے اندر تو بہت کامن بھی ہے، اور علماء اور بعض اوقات مجتہدین تک سگریٹ پیتے ہیں، جن کو ظاہر ہے وہ اپنی شرعی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں کس حد تک جا کر حرام ہو سکتا ہے ان کے لیے، لیکن یہاں پر اگر کسی کو پیتے دیکھ لیں، کوئی تصویر ہی آ جائے کہ مثلا کوئی مجتہد یا مرجع بیٹا سگریٹ پی رہا ہو تو لوگ سوچتے ہیں وہ جیسے بہت بڑا حرام اس نے کام کر لیا، یا کوئی عالم مثلا دوسری شادی کر لے تو یہاں پر تو ایک بہت بڑا نے کہا تھا نا کہ بہت سے لوگ تو نماز جماعت کے جو پیش امام ہوتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا بند کر دیتے ہیں کہ انہوں نے مثلا دوسری شادی کی ہوئی ہے، یا مثلا ویسے ہی کہہ رہا ہوں عمومی طور پر مثلا کوئی شخص اپنی بیوی کے پاؤں دباتا کسی کو نظر آ جائے تو یہ تو حرام عرفی ہو جائے گا، جناب وہ دیکھو کہ ایسا زن مرید اپنی بیوی کے پاؤں دباتا ہے مثلا وہ، تو یہ سب چیزیں ایسی۔ یا اب اور تھوڑا سا آگے مثال کو بڑھائیں، مثلا کوئی شخص شادی میں پوری باحجاب چلی جائے اور میک اپ کے نام پر اس کے کوئی بھی چہرے پر یا جسم پر کوئی چیز نہ ہو تو بہت معیوب اس کو خیال کیا جائے گا، یا مثلا کوئی بہت سادہ لباس پہن کے چلی جائے، ہاں البتہ بے حجاب اور جتنی زیادہ میک اپ کر کے چلی جائے اسے کوئی بھی برا نہیں مانتا۔ سودی لین دین کتنا جیسے اللہ سے رسول سے جنگ قرار دیا ہے، یا اس کی جو ملازمتیں ہیں اس کو لوگ بڑی پریسٹیجیس جاب سمجھتے ہیں، اور کوئی شخص بالکل حلال کما رہا ہو، مثلا کسی جگہ کوئی ریڑھی لگا رہا ہو مثلا اور بیچ رہا ہو تو پورا خاندان اس کے پیچھے لگ جائے گا کہ جناب یہ دیکھیے اس نے کتنا بڑا حرام کام کر دیا، اور وہی سودی لین دین کرتا ہوا نظر آئے گا تو وہ لوگوں کے نزدیک اتنی اہم بات نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی کا مثلا کوئی فیملی ممبر ہے بڑا میوزیشین بن جائے، بڑا کوئی ایکٹر بن جائے، کوئی ماڈل بن جائے، کوئی خاتون ایئر ہوسٹس بن جائے تو بڑی اس کی عزت ہوتی، اور کوئی دینی طالب علم یا طالبہ بن جائے تو اس کو
کہا جائے گا کہ جناب یہ تو دیکھیں کتنا اچھا پڑھنے میں تھا اور کیا اس کو یعنی معیوب خیال کریں گے، دیکھیے اس نے مدرسے میں داخلہ لے لیا، بتائیے ذرا. خیر، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ عرفی طور پر. کچھ چیزیں ایسی ہیں واقعتاً کہ جو عرفی طور پر، مثلا بہت سی چیزیں مسائل سن کے آپ حیران بھی ہوں گے، جیسے مثلا سونا کس طرح سے چاہیے. یعنی پاؤں اگر کسی کے قبلہ رخ ہوں تو ہو، یہ تو حرام عرفی ہو جائے گا. اچھا، اس سلسلے میں بتا دوں کہ سونا بہتر کیا ہے، یا کچھ علماء مستحب کہتے ہیں، کچھ بہتر بھی کہتے ہیں. کچھ اس میں علماء کے دو نظریات ہیں. ایک نظریہ تو یہ ہے کہ اس طرح سے سوئیں، دائیں کروٹ یا بائیں کروٹ، جس طریقے سے قبر میں مردے کو لٹایا جاتا ہے. یعنی جو اس کے مقادیم بدن ہے، یعنی اس کا چہرہ ہے، اس کا سینہ ہے، اس کا پیٹ ہے، یہ قبلہ رخ ہو، چاہے دائیں کروٹ سے قبلہ رخ ہو چاہے بائیں کروٹ سے قبلہ رخ ہو. ایک گروہ علماء یہ کہتا ہے کہ اس طرح سے سونا چاہیے، یعنی بہتر ہے یا مستحب ہے کہ اس کے جسم جس طرح قبر میں مردے کو لٹایا جاتا ہے. ایک یہ ہے علماء کا نظریہ. اچھا، دوسرا جیسے کہ آیت اللہ بہجت بھی ان کے متعلق بھی ملتا ہے کہ ہمیشہ اسی طرح سے اس دائیں یا بائیں کروٹ ایسے لیٹتے تھے کہ جسم کے اگلے حصے جو ہیں ان کے قبلہ رخ ہوں. اچھا، ایک اور دوسرا گروہ علماء ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، قبر میں جس طرح لٹایا جاتا ہے اس طرح بہتر نہیں ہے، بلکہ بہتر اس طرح سے جس طرح محتضر کو لٹایا جاتا ہے. یعنی جو شخص حالت احتضار میں ہوتا ہے، جان نکلنے والی ہے، تو اس وقت کچھ چیزیں اس کے اوپر خود واجب ہوتی ہیں اور کچھ دوسرے لوگوں کے اوپر بھی واجب ہوتی. مثلا وہ تو بیمار ہے، مریض ہے، لیکن آپ کو پتا ہے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ بس ان کا حالت احتضار چل رہا ہے. اب واجب ہے کہ اس کو قبلہ رخ کر دیا جائے. تو قبلہ رخ کرنے کے معنی کیا ہیں؟ قبلہ رخ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس طرح سے اس کو لٹائیں کہ اس کے پاؤں کے تلوے قبلہ رخ ہو، پاؤں کے تلوے قبلہ رخ ہوں. یعنی اگر کوئی بیمار ہے اور اس طرح سے لیٹا ہوا ہے تو اس کے پاؤں کے جو تلوے ہیں وہ قبلے کی طرف ہوں. تو کچھ علماء یہ کہتے ہیں، جس میں آقا سیستانی بھی شامل ہے، کہ زیادہ سونا بہتر اس طور پر ہے کہ اس کے پاؤں کے تلوے قبلہ رخ ہوں. لوگ کہیں کہ کسی کو اگر آپ بتائیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے محتضر کو لٹایا جاتا ہے اس طرح سے سونا بہتر ہے. کچھ علماء تو کہتے تھے کہ جس میں پاؤں کے تلوے نہیں ہوتے، اس میں مقادیم بدن قبلہ رخ ہوتے ہیں، یعنی سینہ، چہرہ، پیٹ وغیرہ یہ قبلے کی طرف ہوں. لیکن آقا سیستانی فرماتے کہ نہیں، محتضر جس طریقے سے محتضر کو لٹایا جاتا ہے کہ اس کے پاؤں کے تلوے قبلہ رخ ہوں، اس طرح سے اس کو سونا چاہیے. تو لیکن عمومی طور پر عام لوگ اس کو تقریباً بہت زیادہ مکروہ، ناپسندیدہ یا شاید حرام کے طور پر بھی سمجھنے لگے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہم دیکھتے بھی ہیں، مثلا مساجد کے اندر جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں، یا مسجد نبوی یا مسجد الحرام میں بھی اکثر لوگ سو جاتے ہیں، تو اپنے پاؤں کی بڑی احتیاط کرتے ہیں کہ قبلے سے کی طرف نہ ہونے پائے، ورنہ کوئی بھی شخص ہوگا وہ سوتے میں اس کی ٹانگوں کا رخ تبدیل کر کے چلا جائے گا. تو بعض اوقات اس طرح سے بھی ہوتا ہے. تو یہ کچھ ایک مثالیں تھیں جو اگرچہ کوئی شرعی طور پر تو حرام عرفی کی کوئی قسم نہیں بنتی، لیکن ایک اپنے طور پر میں نے اس کو شامل کر دیا کہ بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو حرام تو نہیں ہے لیکن لوگ اس کو حرام سمجھنے لگے. تو حرام کی اقسام کسی حد تک جو ہے مکمل ہو گئیں. تو واجب، احکام خمسہ میں واجب مکمل ہو گیا، اور ایک لحاظ سے حرام کی کچھ اصطلاحات مکمل ہو گئی. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.